سب نے سنا ہوگا، سجدے میں سر ہے، رب حبلی کی صدائیں. ہاں ادھر دیکھو حضور مکے میں آئے، وہ بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے. ادھر سب سے قریب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہیں. غربت کا عالم یہ کہ بچے فاقد ہیں. ہاں اٹھنی کا بچہ اس لیے مر گیا تھا کہ اس کو دودھ نہ مل سکا. یہ خشک سالی. ایسے دور میں ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ سوئی نہ تو مقدر جاگ گئے. اپنے گھر لیٹی تھی، کہتی میرے خواب میں نور والا چہرے والا آیا کوئی. مجھ سے کہنے لگا حلیمہ آنسو نہ بہا، آج تیرا مقدر جاگ گیا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا چل. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، نہر کے قریب لایا، مجھے ایک پیالہ بھر کے پانی دیا. کہتی وہ پیا نا میں نے، کہتی میرے دکھ بھی ختم ہو گئی، میری تکلیفیں بھی ختم ہو گئی. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں پی چکی تو پھر اس نے کہا حلیمہ اب دیر نہ کر، مکے چلی جا، اس لیے کہ تیری تقدیر بنانے والا مکے میں آ چکا ہے. کہنے لیکن میں نے سوال کیا مہربان آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا حلیمہ میں تیرا صبر ہوں جو مصیبت میں تو نے کیا ہے، میں تیرا صبر ہوں جو مصیبت میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا. کہتی صبح میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے شوہر سے کہا، اپنے شوہر حارث سے، جی میرے سرتاج کہا کیا اس بار ہم بھی مکہ چلیں؟ میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ ہم غریب لوگ ہیں، اپنے بچے نہیں پل رہے ہیں، ہم کسی کا بچہ لا کے کیسے پالیں گے؟ اتنے غریب ہیں ہم کہ اپنے بچوں کے لیے دودھ پانی نہیں، ہم پرایا بچہ لا کے بھوکا رکھیں گے؟ کہنے لگے اس بار قسمت ہم بھی آزما کے دیکھیں. کہنے لگے جاؤ گی کس چیز سے؟ سواری ہے، اس کا بھی پیر ٹوٹا ہے. کہنے لگے چلتے ہمت کرتے. پہلی بار حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی، 7-8 سہیلیاں آپ کی تھی، ان کے ساتھ آپ قبیلے بنو سعد سے جب چلی نا تو سواری بڑی کمزور تھی، کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی. سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ رک رک کے تیرا انتظار کرنا پڑتا ہے، ادھر پانی ختم ہونے والا ہے، اگر تو ساتھ نہیں چل سکتی پھر ہمیں جانے دے ورنہ ہم پیاسے رہ جائیں گے. حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی، لیکن آنکھ میں آنسو آئے. آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی اللہ جو غریب ہوتے ان کے نصیب بھی غریب ہوتے، کم سے کم غریبوں کے نصیب اچھے کر دے. اتنا رو کے کہا اللہ اکبر. پھر رب نے ہمت بخشی، سواری پہ بیٹھی مکہ شریف کی طرف آئی. جب یہ کہیں عورتیں بچے لے کے جا رہی تھی اور اس وقت رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا. دستور یہ تھا جب کوئی بھی دایا بچہ لینے جاتی حرم شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتی. حارث ساتھ میں تھے، آپ کا بچہ ساتھ میں تھا. کہنے لگے حلیمہ آدھی رات کو ہم لوگ پہنچے، اب جائیں تو جائیں کہاں، چلو یہیں بیٹھ کے رات گزارتے. حرم شریف کے دروازے پر بیٹھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں کچھ آیا، اچانک اٹھی اور غلاف کعبہ پکڑا جا کے رونے لگ گئی. کہتی میرے مالک میں یہ نہیں کہتی مجھے کروڑوں کی دولت دے، میں یہ نہیں کہتی مجھے سرداری دے، میں یہ نہیں مانگتی مجھے بادشاہت دے. اے میرے مالک میں اتنی دور سے چل کر کے آئی ہوں، کم سے کم اتنا کرم فرما دینا کہ مجھے کوئی ایسا بچہ دے دے، ایک ایسا ذریعہ دے دے جو میرے گھر کی روزی کا سبب بن جائے، مجھے ایسا سہارا دے دے جو میرے بچوں کی بھوک دور کرنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. کہتی میں رو رہی تھی، کوئی امید نہ تھی آدھی رات میں کوئی لینے نہیں آتا تھا، لیکن آج خلاف معمول کوئی دروازے پہ آیا. آنے کے بعد اس نے آواز دی کوئی آیا ہے؟ کہتی میں نے مڑ کے دیکھا نا تو چہرے سے لگ رہا تھا کوئی سردار کا چہرہ ہے، وجود سے لگ رہا تھا بڑے خاندان والا ہے. کہتی خوشی کے مارے ٹھکانا نہ رہا. میں نے کہا جی میں ہوں. کئی بار لفظ میں کہا کا نام بھی نہ بتا پائی، میں نے میں کہہ کے آواز دی. کہا ذرا جلدی آئیے. حلیمہ سعدیہ کہتی میں قریب گئی. آنے والے نے پوچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ ہے. کس تعلق سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا قبیلے بنو سعد سے تعلق ہے. کہا پھر آ جائیے. کہا جب وہ لے کر کے چلے تب میں سوچ رہی تھی چہرہ بتا رہا ہے یہ کوئی سردار کا چہرہ ہے، قبیلے کے بڑے کا چہرہ ہے. کہا جب اس کا بچہ ہمیں ملے گا تو ہمیں سونا چاندی ملے گا، ہیرے جواہرات ملیں گے. کہا یہ سوچ کر کے پیچھے چل رہی تھی، لیکن اچانک عبد المطلب پیچھے مڑے. کہتے حلیمہ کیا سوچ رہی ہو؟ کہ دولت ملے گی، کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. کہا نہیں، وہ جس بچے کو تم لینے جا رہی ہو اس کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، وہ یتیم ہے. اور غربت کا عالم یہ ہے جس رات میں گھر میں آیا ہے اس رات گھر میں چراغ میں ڈالنے کو تیل تک نہ تھا. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری حسرتوں کا جنازہ نکل گیا، ارمانوں کا گلا گھٹ گیا. میں نے دبے پیر چلنا شروع کیا. جیسی دروازے پہ پہنچی ہوں، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہ تھا، اندر سے سیدہ آمینہ کی آواز آتی ہے حلیمہ انتظار کس کا ہے؟ اندر آ جائیے. میں اندر گئی، جا کے میں نے کہا تھا آمینہ بتا تو صحیح
کبھی تم نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، پھر بتاؤ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ حضرت آمینہ مسکرا کے کہتی ہے اے حلیمہ، جس رب نے تجھے میرے گھر کا پتہ بتایا ہے اسی رب نے مجھے حلیمہ سعدیہ کا پتہ بتایا۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے؟ کیسے پتا چلا؟ فرماتی جب میرا لال آیا نا، عبد المطلب کہنے لگے میں تو طواف میں تھا، میں نے کہا یا اللہ بیٹا اتنا شان والا ہے، دایا کہاں سے لاؤں گا؟ آواز آئی عبد المطلب محبوب بھی ہمارا، دایا ہم ہی بھیجیں، لیکن یاد رکھنا دایا کا انتخاب ہم کر چکے، نام حلیمہ ہے، قبیلے بنو سعد کی ہے، کہتے گھر کچا ہے لیکن ایمان بڑا پکا ہے، جو آئے گی محبوب کو لینے اس کا گھر کچا ہوگا لیکن ایمان بڑا پکا ہے۔ کہا بس تیرا یہ انتظار تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی پھر میں سوچنے لگی لگتا ہے قسمت بدل گئی۔ میں نے کہا آمینہ بیٹا تو دکھا، کہتی مجھے اشارہ کیا نا حضرت آمینہ نے، وہ پالنے میں لیٹا، کہتی میں گئی حضور پالنے میں تھے، ہرے رنگ کا کپڑا پڑا تھا، میں نے آہستہ سے حضور کے چہرے سے کپڑا سرکایا، کہتی بس کیا تھا حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، میں تو حضور کو دل ہار بیٹھی، پہلی نظر میں دل ہار بیٹھی۔ فرماتی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے حضور کو جگانا چاہا، فرماتی میں نے ہاتھ رکھا نا، حضور نے آنکھ کھولی نہیں، مسکرانا پہلے شروع کر دیا تھا۔ بے شک سبحان گویا اللہ، حضور جان گئے جس کا انتظار تھا وہ آج چکی ہے۔ فرماتی حضور مسکرائے، آنکھیں کھولی، میں برداشت نہ کر سکی، میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے سینے سے لگایا، کہتے بس حضور کا سینے سے لگنا تھا، میری بھوک بھی ختم ہو گئی، میرے دکھ بھی ختم ہو گئے۔ سبحان کہنے اللہ، لگی جب میں نے حضور کو لیا پھر میں دیکھتی رہی، آمینہ کہنے لگی حلیمہ ذرا بیٹھ، اب تجھے بتاؤں یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ کہنے لگی میں بیٹھ گئی۔ حضرت آمینہ نے پیدائش کی وقت کی ساری برکت والی باتیں بتا دی، پھر اس کے بعد فرمانے لگی اب بتا اس بچے کی پرورش کا کیا لے گی؟ اتنا کہا حضرت حلیمہ رونے لگ گئی، کہنے لگی آمینہ یہ نہ کہہ کہ میں کیا لوں گی، بس یہ بتا یہ بچہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کہا اگر نہ دوں تو؟ کہنے لگی پھر اتنی مہربانی کرنا اس بچے کو مجھے خادمہ بنا کے اپنے دروازے پہ رہنے کی اجازت دے دینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچے سے دور نہیں جا سکتی۔ حضرت آمینہ نے حضور کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا، بات لمبی ہے کیسے کیسے حوالے کیا، پھر جب لے کے چلی نا تو حضرت حلیمہ سوچنے لگی بچہ اتنی شان والا ہے تو کیوں نہ رب کو سجدے کر کے چلی جائیں، کیوں نہ رب کے گھر کا طواف کریں شکریہ میں۔ یہ سوچ کر کہ حرم شریف میں آئی، سواری بھی وہیں بیٹھی تھی، کہتی میں حضور کو لے کے حرم شریف میں آئی، میں کعبے کا طواف کرنے لگی، کعبے کا طواف کر کے میں بیٹھی نا تو میرے دل میں تھا کہ میں حجر اسود کو چوموں، تو بھیڑ بہت تھی، میں نے سوچا کچھ لوگ کم ہوں گے تب حجر اسود چوموں گی، کہنے لگی میں کچھ دیر دور بیٹھی، کہتی جب میں بیٹھی نا حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑا، اپنی جگہ سے اکھڑا اور حضور کے ہونٹوں کو آ کے چومنے لگ جاتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی کی دودھ پلانے والی امی بتا رہی ہیں، کہتی ہیں اپنی جگہ سے حجر اسود اٹھا، اکھڑنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے لب چومنے لگا، کہتی حیرت تھی سارے لوگ حجر اسود کے پیچھے تھے، حجر اسود میرے بیٹے کے پیچھے سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور کہتی میں اپنی سواری کی طرف گئی، میں سواری پہ جا کے بیٹھی ہوں تو میرے شوہر نے سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، حلیمہ تم پیچھے بیٹھو میں آگے بیٹھ جاتا ہوں، حارث آگے بیٹھے اپنے بیٹے کو لے کے، حلیمہ پیچھے بیٹھی حضور کو لے کے، لیکن سواری جب نہ اٹھی نا حارث نے مارنا شروع کر دیا، ادھر پوتا جا رہا تھا تو عبد المطلب بھی آگے، کہنے لگے حارث سواری کیوں مار رہے ہو؟ کہا اٹھ نہیں رہی ہے، فرمانے لگے یہ ایسے نہیں اٹھے گی، تو وہ کہنے لگے جناب میری اونٹنی ہے مجھے پتا ہے کیسے اٹھے گی، آپ فرمانے لگے اونٹنی تیری ہے تجھے پتا ہے، لیکن یہ جو حلیمہ کی گود میں ہے نا میرا پوتا ہے، یہ مجھے ہی پتا ہے۔ کہا تو اپنی اونٹنی کو جانتا میں اپنے پوتے کو جانتا ہوں، کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بات یہ ہے ایسے نہیں، حلیمہ کو آگے بیٹھا، خود پیچھے بیٹھ، حضرت حلیمہ حضور کو لے کے آگے بیٹھی، اشارہ بھی کرنا نہیں پڑا، اونٹنی اٹھ کے خود بخود کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ، ہاں آگے بیٹھی۔ اور اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جیسی میں حضور کو لے کے بیٹھی نا تو وہ جو تھا نا میں نے رسی پکڑ لی اور حضور نے میرے ہاتھ کے اوپر رسی پکڑ لی، کہتی میں نے تو چھڑائی رسی کہ بیٹے کا ہاتھ نرم ہے کہیں پھانس نہ لگ جائے، رسی مضبوط، کہتی حضور سے ایک بار چھڑائی پھر پکڑی پھر چھڑائی، کہتے تیسری بار چھڑائی نا تو حضور نے میری طرف نگاہ ڈالی، کہتی میں حضور کی نبوت والی نگاہ برداشت نہ کر سکتی، کہتی جلال تھا اس وقت بھی، کہتی میں نے رسی چھوڑ دی، مجھے پتا نہیں تھا، اللہ اکبر، مجھے پتا نہیں تھا کہ حضور نے رسی کیوں پکڑی ہے،
حضور نے رسی کیوں پکڑی ہے؟ کہتی میں نے چھٹائی لیکن حضور کچھ اور کہہ رہے تھے. کہا جب حضور نے رسی پکڑی اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تب پتا چلا گویا مصطفیٰ کہہ رہے تھے امی اب یہ نکیل میرے ہاتھ میں دے دے, صرف سواری چلانی نہیں ہے بلکہ جن سے پیچھے رہ گئی ہے ان سے بھی آگے لے کے جانا ہے. کہا مصطفیٰ نے رسی پکڑی, اب اونٹنی ایسے چل رہی تھی جیسے ہواؤں سے باتیں کر رہی ہو. کہا جو پہلے گئی تھی پیچھے رہ گئی انہوں نے جاتے دیکھا. کہا حلیمہ سواری بدل دی ہے. میں نے کہا نہیں سواری نہیں بدلی البتہ سوار بدل. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے سواری نہیں سوار بدل دیا. چھوڑ کے آئے میں اسے لے کے آئے. سبحان اللہ. ہاں بات لمبی ہوگی. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو گھر لے آئی. جب گھر لے آئی, اور ایک بات اور بتا دوں, کچھ لوگوں کو ہرے جھنڈے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. کس چیز سے؟ نفرت ہے تو پھر دنیا میں رہنا ہی چھوڑ دو. ہاں ہرے رنگ سے نفرت چھوڑو یا پھر دنیا ہی چھوڑو, یہ سچی بات ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی قحط کا عالم یہ تھا کہ کہیں ہریالی نہیں تھی, لیکن جس سواری پہ حضور بیٹھے تھے کہتے جہاں اونٹنی کے قدم پڑتے تھے وہ جنگل ہرا ہو جاتا. سبحان اللہ. لوگ ایک جھنڈے کی بات کرتے ہیں, اس نے جنگل ہرے کر ڈالے. جہاں پیر پڑتا گھاس اگاتی. عورتیں کہنے لگی حلیمہ کیا لائی ہے؟ کہا بس لال لے کے آئی. فرماتی میں گھر لے کے آ گئی. گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے تھے. کہا میرے میں بھی نہیں جلتا تھا. کہا جب سے حضور آئے پھر مجھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. فرماتی کبھی میرے گھر میں اندھیرا ہوتا نا اور مجھے اندر کا کام ہوتا تو چراغ نہیں لے کے جاتی, حضور کو گود میں اٹھا کے کمرے میں لے جاتی. کہتے ہیں حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی تھی پورا کمرہ روشن ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اب بھی کہہ رہا ہے میری طرح یہ منحوس پیدا ہو جائے تو گھر میں بدلو, جس محلے میں رہنے لگے گلیاں بدبودار ہو جائیں. میرے حضور کی برکت دیکھ. حضرت حلیمہ کہتی اندر لے کے جاتی تو چراغ نہیں حضور کے چہرے سے روشنی ہو جاتی. عورتیں کہنے لگی حلیمہ بڑی غریب تھی تو, اب کتنے پیسے لے کے آئی ہے مکے سے, چراغ ہی نہیں بجھاتی ہے. کہنے لگی میں چلاتی ہی نہیں. غلط جھوٹ بول رہی ہو؟ کہا جھوٹ بھی نہیں بولتی. کہنے لگے چلو ایسا حلیمہ کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے. اگلے دن رات میں نا عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی کہ چلو 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 وہ دیکھو چراغ جل رہا ہے حلیمہ کے گھر میں. اکٹھی ہوئی, دیکھو اب دکھائیں گے, تو منع کر رہی تھی یہ چراغ جل رہا ہے. آئیں دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت حلیمہ تھی غریب, قرضہ تھا لوگوں کا. حارث کہنے لگا حلیمہ لگتا ہے کوئی قرضہ لینے آیا ہوگا اتنی رات کو, تم جاؤ نا. باہر حضرت حلیمہ آئی بڑی گردن جھکا کے. عورتوں کی بھیڑ دیکھی, کہنے لگی کیا بات ہے, خیر تو ہے؟ کہنے لگے حلیمہ تیری چوری پکڑ لی. کہا کیا بات؟ کہا تو کہتی چراغ نہیں جلاتی, آج ہم تجھے دکھانے آئے کہ تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے. حضرت حلیمہ کہتی میں نے اتنا سنا نا میرے ڈر ختم ہو گئے, پھر تو میں ایسے کھڑی ہوئی. کہنے لگے چراغ دکھائے, آؤ لاؤ نا. اندر لے کے آئیں بلا کے. کہا دکھاؤ. سب نے گھوما کہیں چراغ نہیں. کہا یہ اجالا کہاں کا ہے؟ فرماتی حضور کے پالنے کے بعد حضرت حلیمہ لائی. کہتی جب چہرے سے آپ کے کپڑا ہٹایا نا, عورتیں کہتی ایسا نور نکل رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے 70,000 چاند حضور کے پالنے میں چمکنے لگ گئے. اتنا خوبصورت چہرہ. یہ انسانوں کے حضور کو نہیں پہچانتا. حضرت حلیمہ کے گھر میں 7 بکریاں تھی جب حضور آئے ہیں. کچھ دن ٹھہرے کہ 700 بکریاں ہو گئی. کتنی؟ سارے بولیں کتنی؟ 700 بکریاں. اور کمال کی بات یہ ہے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب تک حضور گھر میں رہتے تھے بکریاں ادب سے بیٹھی رہتی تھی, کوئی بکری حرکت نہیں کرتی تھی. جب حضور باہر جاتے تھے تو بکریاں اچھل کود کرتی تھی. جب آقا آ جاتے سب ادب سے بیٹھ جاتے تھے. لیکن کہتی ایک بکری ایسی بھی تھی جو ہر وقت حضور کے قدموں کے سامنے بیٹھی رہتی تھی, بیمار ہونے لگ گئی. کہا جب بکری بیمار ہوئی میرے منہ سے نکلا, میں نے کہا شیما آج سے یہ بکری میں نے بیٹے محمد کے نام کر دی ہے, اس کا دودھ بیچا نہیں جائے گا, اس کا دودھ صرف اپنے بیٹے کو پلاؤں گی. کہتی وہ دن ہے آج کا دن ہے. بکری میں 7 بکریوں کی طاقت آ گئی, اور جو دودھ سے سوکھی تھی جب ہاتھ لگایا جاتا تھا سارے برتن بھر جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. پتہ چلا جو حضور کے ہو جاتے ہیں وہ مٹا نہیں. سبحان اللہ. مٹا نہیں کرتے. کہتے پھر وہ بکری انہوں نے حضور کے نام کر دی. کہتی ایک دن میں حضور کو لے کے لیٹی تھی اور ایک بکری تھی, وہ آئی حضور کے پیروں کی طرف سے. تو بکری ہے وہ, میں نے سوچا جانور ہے. کہتی مجھے لگا کہ یہ حضور کے سینگ نہ مار دے, تو میں نے کیا کیا بکری کو ایسے دھکا دیا, حضور کے سینگ نہ مار دے. کہنے لگی اس ڈر سے دھکا دیا. کہتی جب میں نے بکری کو دھکا دیا بکری نے میری طرف دیکھا, دیکھ کے کہنے لگی حلیمہ دھکا کیوں مارتی ہو؟
یہ صرف تیرا رسول نہیں، یہ میرا بھی رسول ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تمہارا رسول نہیں، یہ میرا بھی رسول ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتی لوگوں جب سے حضور گھر میں آئے ہیں، پوری بچپنے کی پرورش حضور کی میں نے کی، لیکن کبھی حضور نے بستر گندا نہیں کیا، کبھی بستر پہ پیشاب وغیرہ حضور نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں سرکار کے بول و براز کے وقت مقرر تھے، ایک کپڑا حضور نے گندا نہیں کیا۔ کہتی ساری عورتیں میرے گھر کے پاس کنواں تھا، سب عورتیں آتی تھی اور آنے کے بعد اپنے بچوں کے گندے کیے ہوئے بستر دھلتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی حلیمہ تو کبھی بستر نہیں دھلتی ہے کیا؟ تیرے گھر کے بستر گندے نہیں ہوتے ہیں؟ تیرا بچہ کیسا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے بستر گندے نہیں ہوتے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا اور چپ ہو جاؤ، تم ایسے بچے لے کے آئی ہو جو پاک اور ناپاک کر دیتے ہیں، اور میں ایسا بچہ لائی ہوں جو ہاتھ لگا دے تو ناپاک کو بھی پاک بنا دیا۔ آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک، سبحان اللہ۔ میرے گھر میں وہ ہے جو پاک بنا دیتا ہے، ناپاک نہیں کرتا۔ کہتی عورتوں کو پتہ چلا، بڑی بھیڑ لگ گئی، عورتیں کہنے لگی بچہ برکت والا، ایک کا بچہ بیمار ہوا کو لے کے آ گئی، میں نے ہاتھ رکھوا دیا، شفا مل گئی۔ پھر کہتی پھر کیا میرے گھر کے آگے لائن لگ گئی، ایک دوسرے کو لائن۔ کہتی میں تھک گئی بچوں کا ہاتھ رکھواتے رکھواتے، میں تھک گئی حضور کا ہاتھ رکھواتے رکھواتے۔ کہتی پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنے گھر کے آگے گڈھا کھود لیا۔ یہ کمبخت کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ بچپنے کی عمر ہے میرے نبی کی۔ کہتی میں نے گڈھا کھودا، پانی جمع کیا، کہتی اس میں حضور کا پیر ڈال دیا۔ اب جو عورت آتی تھی میں اس کو اسی پانی سے بھر کے دے دیتی تھی۔ بیمار پیتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے، درد والے پیتے تھے درد مٹ جاتا تھا، کوئی بھی مرض آتا اسی پانی سے شفا پا جاتے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کرم کو دیکھا تبھی بریلی کے امام نے کہا تھا جن کے طلبوں کا دھوپ ہے آب حیات، اے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ آہا، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ آج میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آج ہر گھر میں بیٹی ہے کہ نہیں؟ بہن ہے، کچھ بھی نام ماں تو ہے، سارے لوگ ماں والے نا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو بغیر ماں کے آیا ہو، سارے لوگ ماں کے ذریعے دنیا میں آئے۔ ایسے لوگ جو حضور کا میلاد نہیں مناتے، ان سے صرف ایک سوال، ان سے پوچھو اگر گھر میں ماں ہے تو بتا کس کا صدقہ ہے، گھر میں بہن ہے تو کس کا صدقہ ہے، اگر بیٹیاں مسکرا رہی ہیں تو پھر کس کا کرم ہے؟ یقیناً یہ کہنا پڑے گا مدینے والے مصطفیٰ کا کرم۔ سبحان اللہ، اگر حضور نہ ہوتے گھر میں بیٹیاں نہیں مسکراتی، سبحان اللہ، گھر میں مائیں نہیں ہوتی اگر حضور نہ آتے تو۔ اگر سب کرم مدینے والے کا ہے تو پھر لازم ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں ماں باپ ہیں کہ وہ حضور کا میلاد منایا کریں، حضور کی آمد کا جشن منایا کریں۔ یار اگر ایک بیٹی لے لو نا، بیٹی ماں کا مقام بہت بڑا، عورت زندگی کا سکھ ہے، بیوی زندگی کا سکھ ہے، لیکن اگر بیٹی کی آپ بات کریں، صرف ایک بیٹی کے رشتے کی بات کرو، قسم خدا کی میرے حضور نے ایسا رشتہ دیا، کتنے بھی تھک کے آپ باہر سے آ جاؤ، گھر میں چھوٹی بیٹی اٹھا کے سینے سے لگا، اس کے قدم کی ٹھوکریں لگتی ہیں، اللہ تھکن اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتے کس نے دیے؟ میرے حضور۔ اور اس دور میں میرے حضور نے کہا تھا لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا حضور نے کہا۔ آج بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں؟ کہنے کو سب کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے جس دن کہہ دیا نا جس کی 3 بیٹیاں وہ جنتی، تو اس دن سے کہہ رہا جی 3 بیٹی ہیں، انصاف کیا بیٹی کے ساتھ؟ گریبان میں جھانکیں اپنے اپنے جو میں بات کہنے لگا، غور سے سنیں۔ ہم پردیس سے آتے ہیں، ہم باہر سے جب لوٹ کے آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں جو پھلوں کا تھیلا ہوتا ہے، جو میٹھا ہوتا ہے، جو کھانے کا سامان ہے نا، سب سے پہلے ہم بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں، میرا بیٹا کہاں۔ ہم نے گھر میں قدم رکھا، آواز دیتے ہم، جیسی آواز دیا سلام کیا، ہمارے سلام کی آواز سن کے بیٹی توڑ پڑتی ہے اور بیٹا ہمارے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ بیٹا بستر پہ لیٹا، ابو یہیں آئیں گے،
اور بیٹی دوڑ کے دروازے کے باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. بیٹی دوڑ کر کے آئی, تم نے نہ جانا کس دل سے آئی ہے. تم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, اندر آئے, لیکن کھانے کا سامان اسے تم نے نہ دیا. جب بیٹے نے دیکھا باپ قریب آیا, وہ بڑی عادتوں کے ایکٹنگ کے ساتھ اٹھا, آ کر کے تمہارے ہاتھ کا تھیلا تھاما. ذرا غور کرنا, بیٹی دوڑ کے آئی, اس نے دامن تھاما تھا. بیٹا دوڑ کر کے آیا, تیرا ہاتھ کا تھیلا تھاما ہے. تم نے بیٹے کے ہاتھ میں تھیلا دیا. بیٹی سے کہا, جاؤ بیٹی ذرا پانی بھر کے لے کر کے آؤ. تجھے کیا لگتا ہے بچی کو پتہ نہ چلا جب تو نے اسے پانی کے نام پہ الگ کیا تھا؟ یہ سمجھ گئی تھی مجھے نظر انداز کیا گیا ہے, یہ جانتی تھی مجھے ہٹایا جا رہا ہے. تو نے کہا بیٹی پانی لا کر کے دے. اس نے تمہارے سامان کی ضد نہ کی, تمہارے ہاتھ کی چیز کی طرف نہ دیکھا. اس نے گلاس اٹھایا, دل پہلاتی ہوئی پانی لینے کے لیے چلی گئی. بیٹی بڑی تھی تو تم نے کھانے کی ڈیوٹی لگا دی, بیٹی بڑی تھی تو تم نے پنکھے کی ڈیوٹی لگا دی. بیٹوں کے ہاتھ میں تم نے لا کے سامان دیے. تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیٹیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم, عورت کو خدا نے وہ مادہ بخشا ہے. اگر عورت اپنا وجود پہچاننے لگ جائے, اگر عمر 8 سال بھی ہو, کوئی بندہ اسے جس نگاہ سے دیکھے, یہ نظر دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ اس نے کس نظر سے دیکھا ہے. اگر یہ نظر پہچان سکتی ہے تو لہجہ کیوں نہیں پہچان سکتی, تیرا انداز کیوں نہیں پہچان سکتی؟ تم نے اسے کنارے کیا, بیٹی سمجھ گئی. تم نے اسے ہٹایا, بیٹی سمجھ گئی. اور یار یہ اسلام نہیں ہے, یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے. آقا تو یہ کہتے ہیں جب گھر سے باہر میں آیا کرو, باہر سے اگر کوئی چیز لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو, باقی لوگوں کو بعد میں دیا کرو. اس لیے کہ جب بیٹی راضی ہوتی ہے تبھی مصطفیٰ بھی راضی ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ہم نے کیا کہنے ہیں, بیٹوں کو اس لیے عزت دی کہ یہ بڑھاپے کا ساتھ, یہی وجہ ہے نا. بیٹوں کو اس لیے مان سے پالا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں کام آئے, سبحان اللہ, اس کی کمائی کھانے ملے گی. اور بیٹیوں کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ پرایا دھن ہے. لوگ کہتے ہیں نا, میں نے سنا, او جی بیٹی پرایا دھن ہے, سسرال پہنچی تو ساس نے کہہ دیا یہ پرائے گھر سے آئی. میرا ایک سوال رہتا ہے اپنی قوم سے, اس بیٹی کا اپنا گھر کون سا ہے یہ بتاؤ. باپ کے گھر کی تب بھی پرائی کہی جاتی ہے, شوہر کے گھر آئی تب بھی پرائی کہی جاتی ہے. ہاں, شوہر کے گھر آئی تب بھی پرائی, باپ کے گھر آئی تب بھی پرائی نہیں. بیٹیوں کو اپنا ہونے کا حق دو. کبھی یہ مت کہنا بیٹی پرایا دھن ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے مردوں کو ایک جگہ حصہ دیا ہے, بیٹیوں کو 2 جگہ حصے دیے. تم نے کہیں کا نہ چھوڑا اور اسلام نے ہر جگہ کا بیٹی کو رکھا. یہ کہتے تھے بیٹی پرایا دھن ہے, دل ٹوٹتا ہے بیٹی کا. باپ کہتا ہے نا یہ پرایا دھن ہے, تو پھر وہ رو دیتی ہے کہ یا اللہ اگر میں پرایا دھن تھی تو پھر پیدا کیوں کی گئی. بیٹیوں کو اپنانا سیکھو. اللہ کی قسم یہ وہ رشتہ ہے نا, جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بیٹی کا رشتہ کام آتا ہے. علماء فرماتے ہیں ماں کا دوسرا روپ بیٹی ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا. ماں کا دوسرا روپ بیٹی ہوتی ہے. اگر ماں انتقال کر جائے تو ماں کے بعد جو سب سے زیادہ پیار دیتی ہے وہ بیٹی دیتی ہے. جی جی بے شک. اسی لیے میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی, میری فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں. یعنی آمینہ کے بعد اگر کسی نے پیار دیا ہے تو مجھے فاطمہ نے دیا. یہ بیٹی ہوتی ہے. بیٹھے بڑے بڑے زمیندار ہوں گے, اس میں چودھری بھی بیٹھے ہوں گے, بڑے بڑے رائس میلوں کے مالک ہوں گے تم میں, لیکن ایسے رائس میل کے مالک نہ بنے بیٹیوں کے حق کھا کے بنے ہوا. بھی سچائی ہے. اسلام نے بیٹی کا حق دیا تھا لیکن ہم نے نہیں دیا. ہر سال عمرہ کرنے جا رہا ہے لیکن بیٹی کا حق نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں میرے ابا نے 7 حج کیے. میں نے کہا بیٹیوں کو کیا دے کے گیا؟ کہا صاحب بیٹیوں کو جہیز دیا تھا. شرم نہیں آتی؟ اللہ ایسے 7 حج منہ پہ مار کے کہے گا اگر تو بیٹی کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا بھی نہیں ہو سکتا. کرو انصاف بیٹیوں کے ساتھ. اگر 12ویں والے ہو تو پھر بیٹیوں کے ساتھ بھی انصاف کرو, اس لیے کہ بیٹیوں کو عزت میرے مصطفیٰ نے دی. اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے, تمہیں خدا کا واسطہ, آج کے جو حالات ہیں, جو اس وقت امت خون کے آنسو رو رہی ہے, کثرت کے ساتھ بیٹیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں. کثرت کے ساتھ, 1-2 نہیں, 1 سال کی رپورٹ 7 لاکھ لڑکیوں کی رپورٹ ہے. ہمیں سوچنا ہوگا,
ہم چودھری پٹھان وزیر بعد میں ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں۔ بے شک ہاں مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں۔ جب کسی کی بچی کسی کے ساتھ غلط قدم اٹھاتی ہے اور سماج کا کوئی بندہ کہتا تیری بیٹی کو فلاں جگہ دیکھا، تو کہتا چپ کر، میری بیٹی کو اڑا رہا ہے۔ جب وہ بیٹی منہ کا کلا کر کے چلی جاتی ہے، پھر کہتا مفتی صاحب چپکے سے تعویذ دے دو، رات رات میں واپس آ جائے۔ اللہ صاحب کو ایسی ڈوری کر دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بیٹی لوٹ آئے۔ کیا ہوا کہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ مکالہ کیا، وہ حیا کر 8 سال نہیں 18 سال تو نے بچی کو غلط پرورش کیا ہے، اس کا نتیجہ صرف ایک تعویذ سے نہیں ڈالا جا سکتا۔ کاش کیا ہی اچھا ہوتا تو نے پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو مصطفیٰ کی تعلیم دی ہوتی، کنیز فاطمہ بنایا ہوتا، تعلیم فاطمہ دی ہوتی، تیرا منہ کالا کر کے نہ بھاگتی، مر جاتی۔ یہاں بھی شان سے جیتا، وہاں بھی شان سے اٹھا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ کیا رکھا ہے مدرسے میں؟ اللہ کی قسم مدرسے میں بھلے دولت نہیں ہے، لیکن عزت ضرور رکھی ہے مدرسے میں، عزت ضرور ہے مدرسے میں۔ تیری بیٹی تجھے باپ سمجھے، بیٹی کو کیا ہونا ہے یہ مدرسہ بتاتا ہے۔ اور خاص کر کے ایسے لوگ جن کی تعلیم آوارہ، جن کی زندگی ہاسٹل میں گزری، اکثر ایسے لوگ دین سے پھر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اس چیز کو کیسے روکا جائے۔ حضور آئے، بیٹیوں کو وقار ملا۔ میری قوم کی بیٹیوں سے گزارش ہے، کبھی جی اگر آپ کا کہے کہ میں اپنے اس محبوب کے پاس جاؤں جو مجھ سے کہتا ہے کہ تجھے سونے کے لقمے کھلاؤں گا، ہاں تجھے مرمر اور سنگ مرمر پہ چلاؤں گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ نوٹ کریں اس بات کو، جتنا پیار باپ بیٹی کو دے سکتا ہے کائنات میں کوئی دوسرا شخص کسی کو نہیں دے سکتا۔ اگر کسی بیٹی کو یہ لگتا ہے میرا محبوب ہے، اس کی باتیں بڑی ہیں، وہ بڑی چکنی چکنی بات ہے، اس نے کہا جان دے دوں گا، غلط ہے، جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے جو تجھ سے کہتا ہے تیرے نام پہ جان دے دے گا، وہ غلط ہے جو کہتا سونے کے لقمے کھلاؤں گا۔ مجھے بتا تو سکی، جس کو اس باپ کا خیال نہیں آیا، جس نے بیٹی کو 18 سال پالا، وہ تجھ پہ کیا رحم کھائے گا؟ تجھے لگتا ہے کہ تجھے سونے کے لقمے کھلائے گا؟ میں جانتا ہوں ان بیٹیوں کو جو محبوبوں کی باتوں میں آ کر کے باپ کا منہ کالا کر کے گئی، جب پلٹ کے آئی سماج نے دروازے بند کر لیے تھے، بھائی کا دروازہ بند، خاندان کا دروازہ بند، کوئی سر چھپانے جگہ نہیں دے رہا تھا۔ سب سے پہلے اگر جگہ دی ہے تو اسی باپ نے جگہ دی ہے تم جس کا منہ کالا کر کے جاؤ۔ اس لیے کبھی کسی کی باتوں میں آ کے باپ کا منہ کالا کر کے نہ جانا، اور یاد رکھنا تم اگر زندہ ہو نا میرے حضور کی وجہ سے زندہ ہو، ورنہ تم تو زندہ ہی نہیں ہوتے۔ کبھی سر سے دوپٹہ اترنے لگے تو میرے حضور کا احسان یاد رکھنا، کبھی دوپٹہ بدن سے الگ ہو تو میرے حضور کی قربانی یاد رکھنا۔ جب تمہیں پردے کا حکم دیا جائے تو آزادی کے نعرے نہ لگانا، غلامی یہ مصطفیٰ کے نعرے لگانا، اس لیے کہ تمہارا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو تم کچھ بھی نہ تھی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تمہارا وجود ہی نہ تھا۔ اللہ کی قسم جس دن حضور نے کہا ہے جس کی 3 بیٹیاں اس نے پال پوس کے بڑا کر دیا، عزت سے رخصت کیا، فرمایا وہ جنتی ہے، تو 2 بیٹی والا کھڑا ہو گیا، کہا مجھ پہ تو 3 نہیں 2 ہی رہ گئی ہے، فرمایا تو بھی جنتی ہے۔ 1 والا کھڑا ہوا، اس نے کہا 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، مجھ پہ تو 1 بیٹی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا جا تو بھی جنتی ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا جس پہ بیٹی نہ تھی، آقا فرماتے ہیں اگر بیٹی نہ ہو، بیٹی کی تمنا دل میں ہو، فرمایا تمنا لے کے مر جانا، محمد ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کر کے دے۔ آہا سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ تمہیں عزت ملی جس دن سے حضور نے تمہارے بدلے میں جنت دی۔ ہاں کرم ہے حضور کا، تمہیں تو باپ زندہ دبا کے نہ ٹینشن نہیں لیتا تھا۔ جب سے حضور آئے وہ لوگ جو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے آج بیٹیوں کو بوڑھاپے میں پالنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، آج بیٹی کو رخصت کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ انقلاب کس نے دیا؟ میرے حضور آئے تو یہ انقلاب آیا۔ اب ذمہ داری ہر بندے کی ہے کہ اپنی بچیوں کو حضور کا عشق سکھائے، بیٹیوں کو بتائے بیٹی اگر حضور سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حضور سے پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بدلیں اپنے آپ کو، اپنے طریقوں کو بدلو۔ حضور آئے تبھی ہمیں وقار ملا، حضور آئے تبھی ہمیں عزت ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ،
روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد المطلب تم ایک کے قرار کی بات کرتے ہو، ہم تو کائنات کا قرار بنا کے بھیجیں. بیٹھ گئے کہنے لگے لگتا بچہ عظمتوں والا. کعبہ بات یہی نہیں کہا اور اندر گئی تکیہ اٹھا کے لائی. ابا سونگو تکیے سے خوشبو، بستر سے خوشبو، دیوار کی مٹی چھٹا کے لائی، اسے سونگو اس میں بھی خوشبو. کا بیٹی یہ کیا؟ کہنے لگے 3 دن پہلے دیوار پہ ہاتھ رکھا تھا آج تک خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ میرے حضور کی ذات. ابھی ماں کے شکم میں برکتیں اتنی. کہنے لگی ابا ایک بات کہوں. کہا کیا؟ کہ ایک دن صحن میں کھڑی تھی نا تو چھوٹی سی کنکری تھی. کنکر سمجھتے نا، پتھر کا ٹکڑا. کہنے لگی وہ میں نے اٹھایا نا تو تھا تو پتھر میرے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح ملائم ہو گیا. میں نے کہا مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ یہ پتھر موم ہو گیا؟ یہ اتنا سا ٹکڑا موم ہو گیا؟ کہنے لگی وہ پتھر بولنے لگا. کہنے لگا آمینہ کچھ دن انتظار کر، محبوب آنے دے. ابھی تو چھوٹا موم ہوا گیا، جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے موم ہو جایا کریں گے. کہتی ہیں یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. پھر کہتی ہیں ابا آپ کو تو پتا ہے میں میرے شکم میں امانت ہے عبداللہ کی، میں امید سے ہوں اور میں جھکوں گی تو تکلیف ہوگی. کہتی ہیں لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جب سے یہ امانت شکم میں آئی ہے آج تک مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا. یہ نبی کی امی کہتی ہے مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا. کہا کیوں بیٹی؟ کہا ابا جی آپ کبھی کبھی حرم شریف جاتے ہو تو حضرت عبد المطلب کے گھر کی جو مہمان نوازی وہ مشہور تھی. کہتے ہیں مہمانوں کے لیے پانی آپ کے گھر سے جاتا تھا. کہنے لگے کبھی کبھی سارے پانی لے جاتے ہو، گھر میں پانی نہیں بچتا. امی کہتی لے بیٹی آمینہ ذرا جلدی کر کنویں سے پانی بھر لا. کہتی ہیں ابا ڈول رسی کنواں مسافت پھر بچہ پھر پانی کا وزن. کہتی ہیں ابا میں جاتی ہوں نا تو میں جب کنویں کے کنارے جاتی ہوں عورتیں مجھے دیکھتی ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں. کہتی ہیں آمنہ آ گئی پانی مل جائے گا. سب کھڑی رہتی. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں نا آج تک مجھے رسی ڈالنی نہیں پڑی کنویں میں، آج تک بالٹی ڈالنی نہیں پڑی. کہا کس لیے بیٹی؟ کہا جب کنویں کے کنارے پہ پیر رکھتی ہوں نا اور پانی میرا منہ دیکھتا کہ اچھالا مار کے کنارے تک آ جایا کرتا ہے، کہ جب تک میں کنارے پہ کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کھڑا رہتا ہے. کہتی ہیں ابا عورتیں کہتی ہیں آمینہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی مل جائے گا. کہا ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں اس کے بعد میں اپنا برتن بھرتی ہوں تب واپس آیا کرتی ہوں. ابا جب پانی واپس آتا ہے تو مجھے سلام کر کے جاتا ہے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہتی ہے ابا پانی بھی کہا کرتا ہے اے ساقی کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اللہ. کہتی ہے ابا آج تک پانی نہیں بھرا. بڑی برکت ہے حضور کی. بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی اگر تذکرے کرے تو حضور آئے.